سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا 5واں رکوع۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، یعنی اس قرآن پاک میں دلیلوں سے بھی بیان فرمایا، مثالوں سے بھی بیان فرمایا، حکمتوں سے بھی، عبرتوں سے بھی، اور جگہ جگہ اس مضمون کو قسم قسم کے پیرایوں میں بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت، یعنی قرآن سن کر نصیحت حاصل کرنے کے بجائے وہ حق سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اگر اللہ کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں، یعنی کافر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے، یعنی اگر کئی خدا ہوتے تو وہ سب مل کر اللہ سے لڑائی لڑتے، مقابلہ کرتے، جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک میں اگر 2 بادشاہ ہوں تو وہ رہ نہیں سکتے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر اس پوری کائنات میں 2 خدا ہوتے تو دوسرا خدا ضرور وہ مقابلے کے لیے آتا۔ سبحانہ، اللہ کو پاکی ہے، وتعالی، اور اللہ بلند و بالا ہے، برتری ہے اللہ کو، عما یقولون علوا کبیرا، ان کافروں کی باتوں سے بڑی برتری، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت زیادہ بلند و بالا ہے، اور اللہ کو برتری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے پاک ہے، یہ سب باتیں ان کی غلط ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی پاکی بولتے ہیں 7 آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، زبان حال سے، اس طرح کہ ان کے وجود بنانے والے کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی ہر چیز، خود آسمان و زمین اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو ایک تو فرمایا زبان حال سے، مطلب یہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں دیکھا جائے تو ان کا وجود بنانے والے کی قدرت بتاتا ہے، حکمت بتاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ زبان قال سے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح احادیث طیبہ سے ثابت ہے اور بزرگان دین سے یہ منقول ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف و حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، مفسرین نے کہا کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک سے، انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہم نے دیکھے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا اللہ کی تسبیح کرتا تھا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رویا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس ستون پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ دوسری احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہے کہ اس ستون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن فرمایا اور اس سے وعدہ فرمایا کہ میں جنت میں تجھے لگاؤں گا اور جنت کی طرح پھل کھائیں گے۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراب ہے، اس محراب کے ساتھ ہی سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں، یعنی محراب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو سیدھے ہاتھ کی طرف جو پلر ہے، اس پلر کے اوپر دیکھیں تو لکھا ہے استوانہ حنانہ۔ استوانہ حنانہ کا مطلب ہے وہ ستون جو بہت رونے والا تھا۔ تو اس ستون کے نیچے زمین میں یہ لکڑی کا ستون دفن ہے جو حضور کی یاد میں رویا۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ جماعت کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہے، یعنی جو بے جان چیزیں ہیں بظاہر ہم جنہیں بے جان سمجھتے ہیں، وہ چیزیں بھی کلام کرتی ہیں اور وہ بھی اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، کیونکہ تمہاری لغت اور ہے، ان کی لغت اور ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہارے ادراک میں دشواری ہے، تمہیں وہ ادراک حاصل نہیں ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلم والا، بخشنے والا ہے، کہ بندوں کی غفلت پر عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے محبوب آپ نے قرآن پڑھا، ہم نے آپ پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تبت یدا، اور اس میں ابو لہب کی مذمت کی گئی اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی، تو ابو لہب کی بیوی ہاتھ میں پتھر لے کر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، تمہارے آقا کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری ہجوم کی ہے، میری توہین کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ شعر گوئی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہجوم سے مراد یہ ہے کہ جیسے اشعار کے اندر کسی کی مذمت کر دینا، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ شعر گوئی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے پتھر لائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
حجابا مستورا، اور اے محبوب آپ نے قرآن پڑھا، ہم نے آپ پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، ایسی گرانی ہے جس کے باعث وہ قرآن شریف نہیں سنتے، یعنی کان بند ہو چکے ہیں، ان کے دل بیکار ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہیں وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، نفرت کرتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کی شان کا ذکر کرتے ہیں تو کافر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی شان سننا پسند نہیں کرتے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں جس کے لیے وہ سنتے ہیں جب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ یعنی یہ سنتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ جھٹلائیں، مذاق اڑائیں، عیب نکالیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں جب کہ ظالم کہتے ہیں إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا۔ یعنی وہ کہتے کہ تم ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کافروں کی ٹولیاں بن جاتی، کوئی مجنون کہہ رہا ہوتا، کوئی ساحر کہہ رہا ہوتا۔ اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے صدقے میں ہمارے سینوں کو اللہ تعالی وسیع فرمائے۔ دین کی تبلیغ کے لیے بہت صبر چاہیے اور بہت بڑا سینہ چاہیے، بہت برداشت کی ضرورت ہے۔ جو شخص دین کی تبلیغ کرے اور وہ اپنی ذات کو اہمیت دے تو پھر دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ عفو درگزر، ذاتی معاملات معاف کر دینا، تحمل، حلم، برداشت، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں تحمل، حلم، برداشت عطا فرمائے، اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شاید فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیں انہوں نے آپ کو کیسی تشبیہیں دیں، آپ کے لیے انہوں نے کیسی مثالیں بیان کی۔ فضلوا، تو وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، کہ راہ نہیں پا سکتے۔ وقالوا، اور وہ بولے اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے؟ یہ بات انہوں نے بہت تعجب سے کہی۔ مرنے اور مٹی میں مل جانے کے بعد زندہ کیے جانے کو انہوں نے بہت بعید سمجھا، بہت مشکل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیں، کونو حجارتن او حدیدن، کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو وہ بن جاؤ۔
یعنی ایسی مخلوق جس میں حیات نہ ہو، وہ حیات سے بہت دور ہو، کبھی اس کا حیات سے، جان سے، روح سے تعلق نہ رہا ہو، تم وہ بھی بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے، تمہیں پہلی حالت کی طرف واپس فرمائے گا۔ اگر تم لوہا بن جاؤ پھر بھی تمہیں زندہ کر دے گا، پتھر بن جاؤ پھر بھی زندہ کر دے گا۔ تو ذرا سوچو کہ تم مٹی سے بنے ہو، پھر دوبارہ مٹی میں مل جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ ہڈیاں اور اس جسم کے ذرے، انہیں زندہ کرنا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ کیونکہ ان میں تو پہلے جان تھی، وہ نکل گئی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ جان ڈال دے گا۔ اگر تم پتھر بھی بن جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرمائیے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، تو اب آپ کی طرف مذاق اڑاتے ہوئے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہے، یعنی جیسے ایک مسخرے کا انداز ہوتا ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ فرما دیجئے شاید نزدیک ہی ہو، یعنی قیامت اب بہت قریب ہے۔ یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں بلائے گا، قبروں سے نکالے گا اور قیامت کے میدان کی طرف بلائے گا۔ فتستجیبون بحمدہ، تو تم اللہ کی حمد کرتے چلے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر تھوڑا۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلیں گے، اور کل بروز قیامت وہ رب کی طرف دوڑیں گے تو ان کی زبان پر ہوگا سبحانک اللہم وبحمدک، اور یہ اقرار کرتے ہوئے نکلیں گے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا اللہ ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم سمجھو گے کہ تم نہ رہے مگر تھوڑا۔ تو یہاں مفسرین کی دو قول ہیں، ایک قول یہاں فرمایا کہ دنیا مراد ہے، یعنی کل بروز قیامت تم اٹھ کر یہ سمجھو گے کہ دنیا میں بہت تھوڑا رہے، اگر تم 60 برس بھی رہے ہوگے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ 1 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 1 دن دنیا میں رہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد ہے قبر، تو قبر میں وہ سینکڑوں یا ہزاروں برس رہے ہوں گے، لیکن نکل کر انہیں ایسا لگے گا جیسے بہت تھوڑا قبر میں رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ